السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، صحت مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہانی حرم کی پھر دہرائی جا رہی ہے۔ بتاؤ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا یہ کہ ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم خود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینیں چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبہ کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا۔ میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا کہ حجاج کی عرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حجر کی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں۔ با اختلاف روایات وہ حجاج کی عرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تم بتاؤ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس عرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا 100 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک۔ آئے اور آ کے ساری بات بتائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گیا، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ قرعہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو، اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں۔ کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا، جو کہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانگی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا
تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کی امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا۔ شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے۔ قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں فرشتوں نے کہا، مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار، جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی قبر پر جاؤں، لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے، حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی۔ آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے ہیں اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ پڑ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہو، آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، ان کو لے کر آپ پہنچے مدینہ المنورہ۔ کچھ عرصہ گزارا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے، جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے، وہ یہی ہے۔ لوگ جوگ در جوگ دیکھنے آنے لگے تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابواء کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھیں۔ وادی ابواء کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا۔ حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا، روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو، میرا ذکر نہیں مٹے گا۔ میں تیرے جیسے پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا، ام ایمن کے ساتھ مل کے جیسے بھی ہو سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفتے، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کر حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچھتی تھی اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے۔ دور ہٹ کے بیٹھتے تھے لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے ہیں کہ بیٹا نہ چھوڑو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا، ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امڈ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا، پھر چچا کی کفالت میں آ گئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھ دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔